اور ارض مقدس کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ 1991 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے غالباً 1991 سال پہلے اورشلم یا یروشلم کا نام دیا گیا اس کو، اسی ارض مقدس کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 998 سال پہلے اس کو یبوس کا نام دیا گیا، اسی ارض مقدس کو، بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو یا القدس کو یبوس۔ اور اس کے بعد اس کا ایک نام جو بائبل وغیرہ میں اور دیگر پرانے تواریخ کی جو کتابیں، ہسٹری کی جو کتابیں ہیں ان میں جو اور اس کے بعد کے جو نام ملتے ہیں، ایک نام صہیون بھی اس کا آتا ہے، صہیون، اور اس کے بعد اس کا نام ہیرو سلیما یا ہیرو سالم رکھا گیا۔ اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 135 سال پہلے اس ارض مقدس کو ایلیا کے نام سے جانا گیا، جس کا تذکرہ غالباً صحیح بخاری میں ہے اور دیگر احادیث کتب میں ہے۔ جب اسلام آیا، اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھا، مسلمانوں نے سرزمین بیت المقدس کو جب فتح کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھی لکھا تھا اپنے زمانے خلافت میں، جو وہاں عیسائی اور پادری چادری یادری یہ جو یہودی رہتے تھے ارض مقدس میں، ان کے نام سے خط لکھا تھا، اس خط میں بھی انہوں نے ایلیا کا نام ذکر کیا ہے۔ تو آپ کا خط صحیح بخاری کی حدیث جو حدیث جبریل کے بعد میں آتی ہے، یہ تمام جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے غالباً 135 سال پہلے اس ارض مقدس کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، بیت المقدس کو۔ اور جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے اس ایلیا کو بدل کر کے بیت المقدس یا القدس رکھا، پاکیزہ شہر، پاکیزہ گھر۔ بہرحال تو حضرات، بیت المقدس کی جو تاریخ ہے بڑی پرانی ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کی خانہ کعبہ کی۔